دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جس کو بنانے میں 114 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا، ایلن مسک ایسی 117 بلڈنگز کو ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کمپنی بوگاٹی، جس کی لیٹسٹ ماڈل کی پرائس 140 کروڑ روپے ہے، ایسی 9500 گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلن مسک کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، ایلن مسک جو اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیز کا مالک ہے۔ ایلن مسک جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جس شخص کا نام 2020 میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، اس شخص کا نام اگلے ہی سال شروع میں ہی سیدھا پہلے نمبر پر کیسے آ گیا؟ آسان ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ایلن مسک جو آج کی تاریخ میں 248 بلین ڈالرز کا مالک ہے، یہ پیسے کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے ویڈیو کے شروع میں ہی لگا لیا ہوگا، لیکن اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی زیادہ ترقی کیسے حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچز کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن ہی سے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ برے حالاتوں نے ایلن مسک کو ٹین ایج میں ہی لکڑیوں کے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے ان کو چند پیسے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ جیسی مشہور IT کمپنی میں بھی اپلائی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلن مسک کا ایڈمیشن اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی میں بھی ہو گیا۔ وہاں PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن ایلن مسک نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا۔ اس پلان کے مطابق ایلن مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 سٹی گائیڈ ویب سائٹ بنائی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اسی کمپیوٹر پر دن کے ٹائم ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم اس ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی اور سال 2000 میں کمپیکٹ نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا ہی پتا تھا کہ ایلن مسک کے زندگی کے اس موڑ کے بعد صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑی ہی ٹائم میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، جس سے 2002 میں eBay کمپنی نے $1.5 بلین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $165 ملین بنا، جو کہ 1250 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور اسپیئر کرافٹس ڈیزائن کیے، ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ ایلن مسک نے تو یہ تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ ڈالیں گے، مگر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے علاوہ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی کہ بغیر فیول کے چلنے والی گاڑیوں کی کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف فیول کے بغیر آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی وجہ سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹریز مانی جاتی ہیں، جس کی مدد سے صرف ایک بار چارج کرنے سے ٹیسلا گاڑی 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا ممبئی سے احمد آباد یا لاہور سے پشاور۔ جی ہاں، اتنا بڑا سفر، وہ بھی بغیر پیٹرول اور گیس کے۔ اور جتنی بجلی گاڑی میں چارج ہونے پہ لگتی ہے، اس میں ہونے والا خرچہ گیس اور پیٹرول سے تقریباً 60% کم ہوتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایلن مسک نے ٹیسلا کمپنی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کی مدد سے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ سیٹلائٹس دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی
करवाई गई हैं जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट बाकी सैटेलाइट से इतनी कम है कि उनको जमीन से भी आसानी से देखा जा सकता है। एलन मस्क के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,000 सैटेलाइट्स दुनिया के कोने कोने को कवर करके फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विसेज शुरू भी हो चुकी हैं। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनीज के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में $250 में मिलते हुए शेयर्स की कीमत $850 में जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस सारी गेम में एलन मस्क जो 2020 की रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनर्स के मुकाबले में एलन मस्क बिल्कुल डिफरेंट है। ना ही इनके पास कोई फैंसी यॉर्ड है और ना ही कोई गोल्डन बाथरूम। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा? काम करने में एलन मस्क अपने वर्कर्स से ज्यादा काम करते हैं और सोते वक्त ज्यादातर एलन मस्क अपनी फैक्ट्री में सोफा पर सो जाते हैं। उनका कहना है कि अपनी फैक्ट्री में सोने में उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनको ग्राउंड सिचुएशन और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स का सही अंदाजा होता है। एलन मस्क की तरक्की को इस छोटी सी वीडियो में देखकर आप जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।